معلوم ہوا کہ پہلوانی لڑائی کرنے والا آدمی ہے، لڑاکا آدمی ہے، امت میں اختلاف انتشار پھیلاتا ہے۔ اپنے ایک ہاتھ کے مصافحے کو جو انگریزوں سے سیکھا ہے انہوں نے، آپ عیسائی ملکوں میں چلے جائیں یا اب آپ کے ملک میں کوئی عیسائی آئے تو آپ دیکھیں گے کہ عیسائی دوسرے عیسائی سے مصافحہ کرے گا تو ہمیشہ ایک ہاتھ سے مصافحہ۔ یہ نبی کا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے، کہیں گے کہ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ حدیث میں ثابت ہے، ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ حدیث میں ثابت ہے، یعنی اپنی غلط بات کو حدیث کے حوالے سے پیش کرے گا۔ ان سے پوچھو کہ حدیث کی کون سی کتاب میں ایک ہاتھ سے مصافحہ ہے؟ کہیں گے صاحب ید کا لفظ آتا ہے، اخذ بیدہ صافح بالید، ٹھیک ہے، ید کے معنی کون سی ڈکشنری میں تم نے دیکھ لیا کہ ایک ہاتھ؟ ید کے معنی ایک ہاتھ نہیں ہوتے، ہاتھ ہوتے ہیں، ایک اس میں لگانا ہوگا تو یدن واحدتن لگے گا۔ واحدتن جب تک نہیں لگتا اس کے معنی صرف ہاتھ کے ہیں، ایک کے نہیں ہیں۔ ید اس میں جنس ہے، جنس قلیل کثیر سب پر بولا جاتا ہے۔ اگر ید کے معنی ایک ہاتھ ہے تو دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، سچا مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، یعنی ایک ہاتھ سے محفوظ رہے چاہے دوسرے ہاتھ سے پٹاتا رہے۔ کیا یدن کے معنی یہاں ایک ہاتھ ہے؟ مطلق ہاتھ ہے، اور تم کو تو خدا کی قسم مادر ذات علم سے یتیم عقل سے پیدل ہو، تم کو کسی زبان کا نہ محاورہ معلوم ہے نہ قاعدہ معلوم۔ انسان کے جسم میں دو طرح کے عضو اللہ نے پیدا کیے، بعض عضو سنگل ہیں اور بعض ڈبل ہیں، مقرر۔ ناک کے عدد ہے آپ کے چہرے میں، دیکھ لو ٹو کے پیچھے ہاتھ لے جا کے، ناک ایک ہے اور کان گئے ہیں دو ہے، آنکھ گئے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں دو ہے کہ نہیں، کیسے پاؤں گئے ہیں دو، ہاتھ گئے ہیں، اب پیٹ کتنا بڑا ہوگا لیکن ایک ہی ہے۔ تو جو اعضاء مقرر ہیں، ڈبل ہیں، ان کے لیے قاعدہ یہ ہے ہر زبان میں کہ ایک کا ذکر دوسرے کو مستلزم ہوتا ہے۔ ایک کا تذکرہ آیا تو خود بخود آٹومیٹک دوسرا اس میں آ گیا۔ تم کسی سے کہتے ہو ارے صاحب فلانے کو آپ کھوج رہے ہیں، ابھی ان کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، تو آنکھ کا مطلب کہ ایک کی آنکھ سے دیکھا ہے دوسری بند تھی۔ آپ کہتے ہو صاحب ہم تو آپ کے پاس دسیوں مرتبہ اپنے پاؤں سے چل کر آئے، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، پاؤں سے چل کر یعنی ایک ہی پاؤں پر بھڑک بھڑک کے آئے تھے۔ یہ اعضاء مقررہ ہے، اعضاء مقررہ میں نفی کے لیے دلیل چاہیے، اس بات کے لیے ایک کا ذکر کافی ہے۔ آپ کہیں صاحب آپ بول رہے تھے ہم نے اپنے کان سے سنا ہے، تو کیا مطلب ایک کے کان سے سنا ہے دوسرا کان کچھ ٹھوسے ہوئے تھے کیا؟ کان سے سننے کا مطلب دونوں کان سے سنا، آنکھ سے دیکھنے کا مطلب دونوں آنکھ سے دیکھا، پاؤں سے چل کر آنے کا مطلب دونوں پاؤں سے آئے، تو ہاتھ سے مصافحے کا مطلب دونوں ہاتھ سے مصافحہ۔ اس کو تم نے کیسے سمجھ لیا؟ کس قانون سے، کس قاعدے سے، کس گرامر سے سمجھا کہ ایک ہاتھ ہے وہاں؟ ایک کے لیے دوسرے کی نفی کی جائے گی تب نفی ہوگی، اور نہیں تو دوسرے کی نفی نہیں ہے تو دوسرا خود بخود آٹومیٹک وہاں ایک کے ذکر سے
موجود ہے. اور کہتے ہو حدیث کیا رٹتے ہو؟ حدیث تم کو آئی کہاں سے حدیث پڑھا؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، غیر مقلد عالموں کے بہت بڑے محدث شیخ الاسلام قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا ثناء اللہ امرت